بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رذائل اخلاق اور برے اخلاق میں دیگر ٹاپکس پر بات چل رہی ہے۔ آج اخلاق سیئہ اور برے اخلاق میں جس پہلو کا تذکرہ کریں گے وہ ہے منافقت۔ سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ منافقت کہتے کسے ہیں۔ لغوی معنی کے اعتبار سے منافقت کا لفظ نون فا قاف کے مادہ سے نکلا۔ نون فا قاف نفق سرنگ کو کہا جاتا ہے جس کے دو منہ ہوتے ہیں۔ مختلف جانوروں نے یہ جو رینگنے والے جانور ہوتے ہیں انہوں نے جو سرنگیں بنائی ہوتی ہیں، ایک طرف سے داخل ہوتے ہیں دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں، یعنی دو منہ والی جو سرنگ ہوتی ہے اس کو نفق کہا جاتا ہے۔ اسی نسبت سے منافقت کا لغوی مطلب بھی یہی ہوگا کہ دو منہ والا یا دو رخا شخص، جس کا ظاہر کچھ ہو باطن کچھ ہو، بظاہر کچھ ہو اور حقیقت میں کچھ اور ہو۔ دو چہروں والا، عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے ذو وجہین، دو چہروں والا۔ ایک چہرہ کچھ اور کہتا ہے، دوسرا چہرہ کچھ اور کہتا ہے، بظاہر کچھ ہے اندر سے کچھ اور ہے۔ تو یہ تو لغت کے اعتبار سے منافق کا لفظ جو ہے اس کا معنی ہے، لیکن اگر ہم اصطلاحی طور پہ اس کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں جس کے لیے اسلامک ٹرمینالوجی میں اس کا استعمال ہوتا ہے، تو اس سے مراد متضاد نظریے کا حامل، ظاہر اور باطن میں فرق رکھنے والا وہ شخص جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے لیکن در حقیقت وہ کچھ اور ہوتا ہے، اس کا نظریہ کچھ اور ہوتا ہے، یعنی اسلام کا لبادہ اوڑھا ہوا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ یہ منافقت کی تعریف ہے جس کو ہمارے اسلامک لٹریچر میں استعمال کیا گیا۔ اس اعتبار سے منافقت کی دو اقسام بنتی ہیں۔ ایک تو وہ ہوگا جسے منافق اعتقادی کہیں گے، اعتقادی منافق۔ اعتقادی منافق سے مراد وہ شخص ہے جو بظاہر مسلمان ہے لیکن اندر سے مسلمان نہیں ہے۔ اس کا جو دین اسلام کو قبول کرنا ہے وہ کسی مصلحت، کسی مفاد اور کسی حکمت کے تحت ہوگا، حقیقت میں اس نے دل سے اسلام کو قبول نہیں کیا ہوگا۔ اس کا عقیدہ، اس کا ایمان، اس کا فیتھ اینٹی اسلام ہوگا۔ وہ اسلام کا نام تو استعمال کرے گا لیکن اسلام اس کے دل میں نہیں اترا ہوتا اور وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ کسی ڈر کی وجہ سے، کسی خوف کی وجہ سے، کسی حکمت، مصلحت، منفعت کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ ایسا شخص حقیقت میں مسلمان ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ در حقیقت غیر مسلم ہی کہلاتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے حدیثوں میں آتا ہے، قرآن مجید کی آیت میں بھی آتا ہے، میں ابھی قرآنی آیات کے حوالے سے آپ کو بتاؤں گا کہ ایسے شخص کے لیے جہنم کے سب سے نچلے درجے کی بات قرآن مجید میں کی گئی ہے، اور اس کا پتہ اس وقت تک چل سکتا تھا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ آپ بتا دیا کرتے تھے، آپ کو وحی آ جاتی تھی کہ یہ شخص منافق ہے اور یہ بظاہر مسلمان ہوا ہے، حقیقت میں مسلمان نہیں ہوا۔ سورۃ البقرہ کے ابتدائی ایک دو رکوعوں میں منافقت کی جملہ اقسام کو کافی حد تک کلیئر کیا گیا ہے کہ وہ بظاہر مسلمان ہیں، جب آپ کے پاس ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ ہی کے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے،
کہ بھئی ہم بھی مسلمان ہو گئے. تو منافقت کی جو علامات ہیں، منافقت کی کچھ نشانیاں شروع میں سورہ بقرہ کے آغاز میں اس کا تذکرہ بھی موجود ہے. دوسرے نمبر پر جو منافقت کی قسم ہے وہ ہے عملی منافق. عملی منافق کو اعتقادی طور پر تو مسلمان ہی کہیں گے، اعتقادی طور پر تو وہ مسلمان ہے، اسلام تو اس نے خواہش سے قبول کیا، اس نے اس کو صحیح دین سمجھتے ہوئے قبول کیا، لیکن اس نے کچھ بیہیویئرز، کچھ ایکشنز، کچھ عمل ایسے اختیار کر لیے جو در حقیقت منافقوں کے عمل تھے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات کو ذکر کیا احادیث مبارکہ کے اندر. انسانی کمزوریوں کی وجہ سے وہ اسلام کے تمام احکامات پر عمل نہیں کر سکتا، اور کچھ ایسی عادات اپنے اندر لے آیا ہے جو بظاہر منافقوں کی عادات ہوتی ہیں. تو اس کی اصلاح بھی ممکن ہے، وہ اس طرح کی سزا کا مستحق بھی نہیں ہے جیسے اعتقادی منافق اس سزا کا مستحق ہے، لیکن اس کو گناہ ضرور ہے. ہر ایک اس کے عمل کا اپنے طور پہ وبال اور گناہ موجود ہے. اس کی علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی علامات الگ سے ذکر فرما دیں کہ وہ منافق کون ہوتا ہے، اس منافق کی کیا علامات ہوتی ہیں. وہ ایک حدیث میں 3 اور ایک میں 4 علامات کا ذکر ہوا. گویا کہ جب ہم منافقت کا مفہوم ذکر کریں گے تو اس میں ہمیں بائیفرکیٹ کرنا پڑے گا کہ منافقت کی یہ کون سی قسم ہے، اعتقادی منافق ہے یا عملی منافق ہے. عملی منافق اور اعتقادی منافق میں جب ہم فرق کر لیں گے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں منافق کے بارے میں کیا تذکرہ موجود ہے، قرآن مجید نے کس انداز سے منافق کا کیا انجام ذکر کیا ہے. قرآن مجید میں جو منافقت کے ساتھ اعمال کرے گا، اعتقادی طور پہ وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا بظاہر مسلمان ہے، تو قرآن مجید نے اس کے لیے لفظ استعمال کیا حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر کے رکھ دیے جاتے ہیں. عقیدے میں شرک ہے، کفر ہے، منافقت ہے، وہ جتنے بھی اعمال کر رہا ہے تو قرآن کہتا ہے حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع کر کے رکھ دیے جائیں گے، ضائع ہو گئے. فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، اور وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. سورۃ المائدہ کی یہ آیت مبارکہ ہے. اسی طرح اعتقادی منافق کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، کہ اللہ تعالی منافقوں کو اور کافروں کو دوزخ میں جمع کرنے والا ہے. یعنی جو انجام کفر کا ہوگا وہی انجام منافقت اعتقادی کا بھی ہوگا، کہ وہ بظاہر مسلمان ہے لیکن اصل میں تو اندر سے وہ وہی کچھ ہے جو پہلے تھا. ایک آیت مبارکہ میں ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، کیونکہ کفر نے تو واضح طور پہ مخالفت کر لی، منافقت آستین کا سانپ بن کے اپنا بن کے ڈستا رہا اور دین کو نقصان پہنچاتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بھی زیادہ رکھی ہے. ایک آیت میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورۃ التحریم میں، فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، کفار اور منافقین کے خلاف جہاد کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کے خلاف جد و جہد کریں، کوشش کریں، قتال کریں، جہاد کریں. وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کریں. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. یعنی جب وہ باہم ٹکرا جاتے ہیں، جب وہ مقابلے پہ اتر آتے ہیں، جب وہ جنگ کے ماحول میں آ جاتے ہیں، حرب شروع ہو جاتی ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر رکنا نہیں ہے بلکہ ان کے مقابلے میں جہاد کرنا ہے.
تو اس طرح کی کثیر آیات ہیں جس میں اعتقادی منافق کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو ایک کیٹیگری کے طور پہ، اینٹی اسلام ایک طاقت کے طور پہ اس کو ڈسکس کیا ہے۔ اب حدیث مبارکہ کا اگر ہم جائزہ لیں کہ احادیث میں منافقت کو کس انداز سے لیا گیا، اعتقادی منافق کا تذکرہ زیادہ تر قرآنی آیات میں آپ کو ملے گا۔ عملی منافق کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہائی لائٹ کیا کہ عملی منافق کون ہوگا۔ وہی کا سلسلہ جب بند ہو گیا تو اعتقادی منافق کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہمارے پاس کی بات تو نہیں ہے۔ اب بھی کوئی ایسا اعتقادی منافق ہو سکتا ہے، اب بھی کوئی اعتقادی منافق ہو سکتا ہے کہ کوئی موجود ہو، بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ لے، جاسوسی کے انداز میں کوئی کام کر رہا ہو یا کسی بھی انداز میں کام کر رہا ہو، اس کو علیحدہ سے بائیفرکیٹ کرنا، آئیڈینٹیفائی کرنا، وہ علیحدہ سے ذمہ داری بنتی ہے۔ لیکن بظاہر جو آئیڈینٹیفیکیشن کا کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیمانہ عملی منافق کے طور پہ ذکر فرما دیا۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں 3 علامات ذکر کی منافق کی، اور ایک حدیث مبارکہ میں 4 علامات ذکر کی منافق کی۔ 3 علامات کون سی ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، یہ اس کی عادت ہو جائے گی، جھوٹ بولنا منافق کی علامات میں سے ہے۔ اذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب امانت اس کے پاس رکھی جائے گی تو وہ خیانت کرے گا۔ یہ 3 علامات ایک حدیث مبارکہ میں ذکر کی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں ان 3 علامات کے اوپر ایک چوتھی علامت بھی ذکر کی کہ اذا خاصم فجر، جب وہ لڑائی جھگڑا کرتا ہے تو اس میں گالم گلوچ سے کام لیتا ہے، گالم گلوچ پہ اتر آتا ہے۔ گالم گلوچ کرنا یہ بھی منافقت کی علامات میں سے ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت آئی کہ جس کے اندر ان 3 یا 4 علامات میں سے جتنی عادت موجود ہے وہ اتنا منافق ہے جب تک کہ اس کو ترک نہ کر دے، اور جس میں یہ ساری علامات ہیں وہ پکا منافق ہے۔ گویا اس پر بھی منافقت کا لیبل لگے گا۔ اب اس کی سزا میں اللہ تعالیٰ کتنی تخفیف دیتا ہے کہ بھئی وہ ہے تو مسلمان لیکن عملی طور پہ اتنا آگے جا چکا ہے، اتنی خرابی اختیار کر چکا ہے کہ وہ منافقت کا لیول ایڈاپٹ کر چکا ہے، تو اس کو کتنی سزا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اور کس لیول میں کنسیڈر کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ جب یہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم نے سمجھ لیا کہ منافقت کیا ہے، منافق کا انجام کیا ہے، منافق کا جو ہے وہ مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کو کس لیول پہ رکھا گیا ہے، تو اس کے بعد یہ لازم ہو جاتا ہے کہ ہم اپنا احتساب کر لیں اور اپنا جائزہ لینا شروع کر دیں۔ کیا ہمارے اندر تو نہیں وہ علامات پائی جا رہی؟ ویسے بھی ہر آدمی کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیلف اسیسمنٹ کرتا رہے، اپنا جائزہ، اپنا احتساب کرتا رہے کہ میں کس قدر میرے اندر برائیاں ہیں، میں کتنی اچھائیوں میں ہوں، میرا آج میرے گزشتہ کل سے کتنا بہتر ہے، میں امپروو ہو رہا ہوں یا میں ڈیکریز ہو رہا ہوں، میں گمراہی کی طرف جا رہا ہوں یا میں ہدایت کی طرف جا رہا ہوں، کہیں میرے اندر نفاق کی علامات تو نہیں آ گئیں، کہیں میں منافقین کی علامات کو تو نہیں اختیار کر رہا، میری بات کا جھوٹ یا سچ کس لیول پہ ہے، میرے وعدے ایفا ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے، میں امانت دار ہوں کہ نہیں ہوں، امانت کا خیال رکھتا ہوں کہ نہیں رکھتا، اور کیا میں اپنی عملی زندگی میں باہر گالم گلوچ کا شکار تو نہیں ہوں کہ میں چھوٹی چھوٹی بات پہ گالیاں دے رہا ہوتا ہوں، کسی دوسرے کو فوراً جو ہے وہ گالیوں کا جو ہے وہ ایک سیلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ سارا جب ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں اپنا پتہ چلے گا کہ ہم کس لیول پر فال کرتے ہیں، ہمارا کون سا لیول موجود ہے۔ اپنا احتساب کرتے رہنے سے
اپنی اصلاح ممکن ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ کو احتساب کے دائرے سے نکال لیں گے تو پھر اصلاح بھی ناممکن ہو جائے گی۔ منافقت کے نقصانات اور اثرات کیا ہیں، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ تو منافقت کے جو نقصانات ہیں معاشرے پر، وہ جو مرتب ہوتے ہیں، وہ بد اعتمادی ہوتی ہے۔ جس بندے کا پتہ چل جائے کہ یہ بظاہر کچھ ہے، اندر سے کچھ ہے، اس کا ظاہر اور باطن آپس میں متضاد ہے، الٹ ہے، تو اس پہ کوئی اعتماد نہیں کرتا۔ میرے قول اور فعل میں جب تضاد ہوگا تو میری بات میں کہاں اثر رہے گا؟ ہم معاشرے کے اندر اعتماد کی فضا کے ساتھ تو رہ سکتے ہیں، بد اعتمادی میں معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں۔ جب ایک دوسرے پر ٹرسٹ ہی نہیں رہے گا، جب ایک دوسرے کی بات کا اثر ہی نہیں ہوگا، جب پتہ ہوگا کہ یہ شاید دھوکہ دے دے، فراڈ کر لے، جب یہ اپنے دین کا نہیں رہا، تو پھر میرے ساتھ کیسے یہ اچھا سلوک کر سکتا ہے؟ تو ایک انسرٹینٹی اور بد اعتمادی کی فضا جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے، اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا، جو کہ معاشرے کے لیے بڑی تباہ کن چیز ہوتی ہے۔ دوسری بات، منافقت ایک سنگین جرم ہے، یہ بد کرداری کو فروغ دیتی ہے۔ یہ چیز منافق آدمی اپنی ذات میں بکھرنے کے ساتھ ساتھ معاشرتی زندگی میں بھی اس کے فساد آ جاتا ہے۔ ہر شخص اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا کردار یہ ہوتا ہے کہ میں بظاہر لوگوں کو اچھا سا نظر آ جاؤں، اندر سے چھری ہاتھ میں لے کر پھر رہا ہوتا ہے، بغل میں چھری، منہ میں رام رام، کہ بظاہر بڑا نیک بنے گا لیکن بغل میں چھری رکھی ہوگی۔ اردو کے محاورے بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو بظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو بہت پولائٹ بنا لینا، لیکن در حقیقت بہت بد مزاج قسم کا شخص ہوگا وہ۔ اس نے اگر کسی سے ہنس کے بات کرنی ہے تو وہ ریئل ہنسی نہیں ہوگی اس کی۔ اگر کسی سے پولائٹنس کے ساتھ بات کرے گا تو وہ بڑی آرٹیفیشل چیز ہوگی۔ وہ حقیقت میں لڑائی جھگڑے کا عادی ہوگا۔ جو ہی موقع ملے گا اس کے سامنے سے کوئی پبلک ہٹ جائے گی، ریکارڈنگ ہٹ جائے گی، کیمرہ ہٹ جائے گا، اس کے بعد اس کا اصل چہرہ نظر آئے گا کہ یہ کیسا ہے۔ تو اسلام انسان کو ظاہر اور باطن ایک کرنے کی تلقین کرتا ہے، کہ اس کا جو مسلمان ہے نا وہ بڑا سیدھا سادہ انسان ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی فراڈ نہیں ہوتا، وہ المومن غر کریم، یعنی مومن کے بارے میں ہے کہ وہ تو بڑا پولائٹ ہوتا ہے، بڑا غیرت مند ہوتا ہے، اور بڑا سیدھا سادہ سا انسان ہوتا ہے۔ والمنافق خب لئیم، منافق ہوتا ہے نا وہ دھوکے باز ہوگا، گھٹیا بات کرنے والا ہوگا۔ یہ حدیثوں میں کیسا کیسا علامت بتا دی گئی، وہ اس کا جو رویہ ہے نا وہ وہی سارا گڑبڑ کر رہا ہوگا۔ تو بد کرداری اس کے اندر اس کی طینت کا، اس کی سرشت کا حصہ بن جاتی ہے، اس کی عادت کا حصہ بن جاتی ہے کہ وہ دو نمبری کرے گا۔ جب منافقت اس کے اندر فروغ پا جائے گی، ہر آدمی کو دھوکہ دے گا، ہر آدمی سے جو ہے نا وہ فراڈ کرے گا، ہر آدمی سے وہ جو کوشش کرے گا کہ کوئی نہ کوئی اس کو جو ہے وہ چونا لگا لے، کوئی کوشش کرے گا اس کو نقصان پہنچا دے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک جو اس کا نقصان معاشرے کو ہوتا ہے وہ بدامنی کی شکل میں سامنے آتا ہے۔ بدامنی اس طرح ہوتی ہے کہ منافق جو ہوتا ہے نا، منافقت کا راز کسی بھی وقت کھل سکتا ہے۔ بڑے بڑے منصوبے اور منشور پیش کیے جاتے ہیں لوگوں کو کہ ہم آپ کے لیے یہ کریں گے اور وہ کریں گے۔ یہ بھی در حقیقت منافقت ہوتی ہے کہ پبلک کو دھوکہ دے دیا، جھوٹ بول کے الیکشنز میں ووٹ حاصل کر لیے، اس کے بعد پبلک کا کوئی والی وارث ہی نہیں ہوتا، اس کے بعد پبلک کو کوئی فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کرتا۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پبلک کے اندر بے چینی اور بدامنی پیدا ہوتی ہے، وہ رجسٹ کرتے ہیں، وہ ان چیزوں کا مطالبہ کرتے ہیں جو چیزیں منشور میں پیش کی گئی تھیں،
اور یہ جو دو رخا پن ہوتا ہے کہ بھئی وہ تو ہم نے صرف الیکشن کمپین کے لیے اپنا ایک ڈھانچہ بنایا تھا، حقیقت میں تو ایسا نہیں ہے، تو پبلک کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، بدامنی پیدا ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے کوئی بہت اچھی چیز کر کے پیش کر دی، اپنے آپ کو بڑا اچھا تاجر پیش کیا، لیکن حقیقت میں وہ 2 نمبر تاجر تھا، تو وہ چیز جب آشکارا ہوگی تو اس کے بعد بھی لڑائی جھگڑے پیدا ہوں گے اور بدامنی پیدا ہوگی۔ تو جب منافقت فروغ پائے گی تو الٹیمیٹ نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ جگہ جگہ جھگڑے، فساد، بدامنی پیدا ہوگی، معاشرہ اس کی وجہ سے بھی عدم استحکام کا شکار ہوگا، اور اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ جیسے جو اعتقادی منافق ہے اس کی سزا قرآن مجید نے ذکر کی۔ اگر کوئی شخص عملی منافقت میں اپنی کنٹینیوٹی کو جاری رکھتا ہے اور وہ اس حد میں آگے بڑھ جاتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس سزا کا مستحق یہ بھی ہو جائے، تو اس کا انجام بھی بہت برا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو بھی منافقت کے جو حدیث میں اس درجے میں رکھا ہے، تو اب آگے اس کا انجام اس منافق کے قریب ہی کہیں پہ ہوگا، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ اعمال بھی کسی صورت میں پسند نہیں ہے۔ اور اس کے بعد معاشرے میں بے یقینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کسی پر جو ہے وہ یقین نہیں کرتا، انسرٹینٹی ہوتی ہے، کب کیا ہو جائے گا، بات تو یہ کی گئی تھی لیکن حقیقت میں کیا ہوگا وی ڈونٹ نو۔ جب ایسی سچویشن ہو جاتی ہے تو آگے کا سفر یقینی طور پہ رک جاتا ہے۔ جب کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں کو اپنے کام پہ، اپنی بات پہ، اپنے حکمرانوں پہ، اپنے تاجروں پہ، ذمہ داران پہ، تو پھر سفر آگے کو بڑھتا ہے، لیکن اگر اس کے الٹ ہو تو سفر رک جاتا ہے۔ بہرحال منافقت کی جو اقسام ہیں یہ ہمارے پورے معاشرے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، کوئی نہ کوئی منافق کی علامت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم کسی درجے میں بھی اس لیول پہ نہ چلے جائیں، ہماری یہ عادات اگر موجود ہوں تو ریڈیوس ہونا شروع ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس برے انجام سے اور اس برے مقام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔